السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے خوبصورت بیان کا موضوع ہے ایک ولی اللہ اور انگریز کا واقعہ۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا یہ بیان ہے، آپ دوستوں سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دربار رسالت میں تحفہ درود و سلام کے بعد محترم بزرگوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ، حیات طیبہ، اخلاق جمیلہ اور ذات کمالہ سننے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ خوش نصیبی سمجھیے کہ سرکار مدینہ کے حالات سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں سے کچھ وقت عطا فرما دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں،
حضور نے کوئی جواب نہ دیا، پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، پھر بھی کچھ نہیں فرمایا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے، کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے۔ ابو جہل کی پیشانی جا کے زخمی کی، کمان ماری اس کی ماتھے میں، اور تم نے کیا سمجھا؟ لواری سمجھ رکھا ہے، اکیلا سمجھ رکھا ہے، میں ابھی زندہ ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے، کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا۔ اور آپ کے کہنے لگا میرے بھتیجے خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے کے آیا۔ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، کہا تو سنا نہیں، غم نہ کرنا، میں تیرا چچا زندہ ہوں، میں بدلہ لے آیا ہوں۔ فرمایا چچا جان اگر لوگوں سے میں نے بدلے لیے، معاف کرنا کون سکھائے گا؟ جب مارنے والا مجھے مار کے چلتا ہے، رب الجلال کی قسم میں دوست کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں۔ اگر مجھے خوش کرنا ہے، کلمہ پڑھ اللہ کی توحید کا اعلان کر، میری رسالت کا اقرار کر، اگر مجھے راضی کرنا ہے، میں کسی کو مارنے سے راضی نہیں۔ صحابہ کرام کی پیٹ پہ اگر پتھر بندھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، وزن برابر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اٹھ بیٹھے، پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی، دیکھ کے رونے لگے، بوریے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے، پشت میں موجود ہے، اور میرے آقا قیصر و کسریٰ کے شہنشاہ عید کرتے ہیں، شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے۔ فرمایا فاروق گھبرانا، آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہم آج گدوں میں رہ لیے، زیرائش میں ہی رہ لیے، اسی میں پھنس کر کے رہ گئے، دیکھو زینت ہو، بڑائی ہو، اونچی بلڈنگ ہو، ارے کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتا ہے۔ آج کتنوں کو قبر میں رکھ کے آتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ان کو باغ میں گلشن میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ جانے اور رب کی ذات جانے کیا بنتا ہے۔ باقی ہم نے یہ تو دیکھ لیا اچھی طرح سے، جب کوئی مر جاتا ہے کئی لیڈر آگے آ جاتے ہیں، خاندانی لیڈر، برادریوں کے لیڈر، او میاں کفن سنت کے مطابق دینا، او میاں غسل سنت کے مطابق دینا، چودھری صاحب، شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب غسل سنت کے مطابق دے دیں گے، کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا، مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی، فرضوں کی پرواہ نہ کی، واجبات کی پرواہ نہ کی، حرام و حلال کی تمیز نہ کی، خود ہی مسئلے بنا لیے، خود ہی بنا لے۔ اگر جو مفتی میں شراب بھی حلال ہے، مفتی میں شراب بھی حلال ہے، پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے کہ مفتی شراب بھی حلال ہے۔ ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا، خود بخود ہی ہوئی، نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ، نہ سیکھنے جاؤ، نہ بتانے جاؤ، نہ شاگردی کی ضرورت ہے، نہ کسی بات کی ضرورت ہے، وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں، ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے، تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے عشق پیدا ہوتا ہے۔ یہ عشق نہیں نماز نہ روزہ، لینا نہ دینا، دما دمت قلندر، دما دمت قلندر، یہ عشق نہیں ہے۔ اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ اٹھیڑا جاتا، یہی عشق یوں بنتا ابو بکیہ کی
تکلیف آئی کچھ بھی ہوا لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے. شرائط آئے علائم آئے حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا. مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا اور جان کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں. اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں لے جا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنا اللہ اکبر. دل لگی ہوگی. مولانا چلے گئے. اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے مرا ہوا نہیں ہے. فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں. فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں کہ ہاں ہاں پڑھا دو. 3 دفعہ پوچھا. کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر. نیت باندھی. اب وہ جو مذاق کیے تھے نا ٹھوکرے کرنے لگے. کھڑا ہو. جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر. پہلے چیخی کرتے تھے پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح. تیسری تکبیر ہو گئی. ایک نے زور سے کہا مجھے نیند آ گئی. جب تک چاروں تکبیر ہو گئی سلام پھر گیا. مولانا نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اللہ والوں کے ساتھ جس نے تبصر اڑایا, جس نے مذاق کیا, جس نے ان کی توہین کی, جس نے ان کی بے عزتی کی, خداوند کریم دنیا میں بعض مرتبہ انتقام لیتے. اللہ والوں کی کرامتوں کے ہم لوگ منکر ہو رہے ہیں. ہم تو یہ بات نہیں مانتے کہ جی فلاں درویش جو ہے وہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے. آج کل بڑی ضرورت ہے یار 2-4 درویش پیدا کرو. چینی بڑی مہنگی ہے کچھ ہم بھی بنوا لیں گے یار 20 روپے. یوں کہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے. پھونک ماری اور ریت کی چینی بنا دی. اور چلو دوسری 10-12 روپے سے ملتی ہے 2-250 دے گا فقیر. ایسی چیزیں بڑی یاد رکھے کہ جی فلاں بزرگ تھے انہوں نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا. لو اللہ والوں کا یہی ٹھیکہ ہے کیا بس لڑکی کا لڑکا بنا دیا. لڑکے تھوڑے ہیں آپ کے کوئی نہ ولی کسی سے بچتا اور کوئی کام نہیں ان کو. ولی دینداری کر کے تو ولی بنتا ہے. نبی کی غلامی کے صدقے میں ولی بنتا ہے. نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ولی بنتا ہے. نبی کی سنت پہ مر مٹنے سے ولی بنتا ہے. ہم نے دیکھا ایسے ایسے ولی. شاملی کا میدان ہے. حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ مسکراتے پھرتے ہیں مسکراتے پھرتے ہیں. انگریز سے مقابلہ ہے, گوروں سے لڑائی ہے. خدا کی قسم میں تو ایسے بزرگوں کا غلام ہوں جو مسلح پہ بھی مجاہد مسلح پہ ایسی سبیداری کرتے تھے. گھوڑوں کی پیٹھ پہ چڑھ کر جہاد کرتے تھے. کافر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تلوار چلایا کرتے تھے. ان کا تو یہ کہنا تھا مسلح پہ جو خنجر لے, مسلح پہ جو خنجر لے, خبردار بن کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی. ٹکراؤ گا تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہوگا. انگریز سے مقابلہ کیا, آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گولیاں ماری, گولیاں چلائی. خدا کی قسم سبا سلاری کے برائی سے آج امداد اللہ مہاجر مکی دے رہے ہیں. حضرت حافظ ضامن صاحب شہید ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہے. سارے ولی شاملی کے میدان میں انگریز کے مخالف انگریز کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں. تم ایک کا تو نام لو کہ فلاں قوت کے مقابلے میں جہاد کیا. خدا کی قسم سیدہ عطا اللہ شاہ بخاری اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو. مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو.
ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا. شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگ گئی, پیشانی میں انگریز نے گولی ماری. کہاں گئے وہ لوگ؟ اب تو کوئی گولی مارے گا تو نوٹ کی مارے گا, کوئی گولی مارے گا تو حلوے کی مارے گا, کوئی گولی مارے گا تو کسی اور سے چیز. انگریز نے گولی ماری نانوتوی کی پیشانی میں, خون کی دھار دور جا کے پڑی. نیچے بیٹھ گئے. حضرت گنگوہی نے دیکھا, پوچھا مولانا کیا بات ہے؟ کہا نا گولی دماغ میں ٹھہر گئی, نظر جواب دے گئی. ہائے ہائے خدا کی قسم, تاریخ پڑھ کر کے دیکھ, میری تیری لکھی ہوئی نہیں. ہندوستان والوں سے جا کے پوچھو, دلی والوں سے پوچھو, مظفر نگر والوں سے جا کے پوچھو, میرٹھ اور آگرے کے لوگوں سے جا کے پوچھو, اس زمانے کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا. خدا کی قسم فرماتے ہیں ایسا زخم ملا گویا نشان بھی باقی نہ رہا. نعرہ تکبیر, علماء دیوبند, علماء دیوبند, قاری محمد حنیف. یہ لوگ تو بہت بڑی ہستی کے مالک تھے. حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ بہادر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجلاپا ایک جگہ ہے ضلع امبالے میں, اس گاؤں میں حاجی صاحب تھے. انگریز نے گھیرا ڈال لیا چاروں طرف. جس مکان میں چھپا رکھا تھا مرید نے, اس مکان کا انگریز کو پتہ لگ گیا. جب اس مکان کا دروازہ کھولا تو ایک رو صاحب تھے, رونے لگے, الہی میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا, اللہ والا پکڑا گیا. انگریز نے دروازہ کھولا, افسر نے اندر جا کے دیکھا, اطلاع دینے والوں کو ڈنڈے مارے کہ تم نے غلط خبر دی, یہاں ہے ہی نہیں. سارا مکان دیکھ کے آیا. جب وہ چلا گیا اور رو صاحب اندر گئے, جا کے دیکھا حاجی صاحب مسلے پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے. پوچھا یہاں کا افسر آیا تھا؟ فرمایا پتہ نہیں, میں تو تلاوت کر رہا ہوں, مجھے کوئی خبر نہیں. اور لوگ بھی ایسے وفادار تھے. حضرت مولانا رحمت اللہ کراموی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انگریز نے گاؤں کا چاروں طرف سے گھیرا دے لیا. انہوں نے کوڑا رکھنے کے لیے جنگل میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا, بوسا, اس میں بٹھا دیا. توپ مار مار کر سارے گاؤں کا ناش کر دیا, ختم کر دیا. لوگوں کو مارا, عورتوں کو مارا, بچوں کو مارا, سب نے مار کھا لی. مگر مولانا کا پتہ کسی نے نہیں بتایا, کسی نے نہیں بتایا. آج آ کے دیکھو, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب مولانا رحمت اللہ کراموی اور مولانا حاجی امداد اللہ بہادر مکی دونوں محافظ ہوئے. کہاں سے کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کے خصائل و جو شمائل ہیں, آپ کے جو عادات و اخلاق ہیں, وہ قرآن شاہد ہے, حدیث موجود ہے, نبی کا کردار موجود ہے. اور نبی کا کردار ہے کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں, خود ننگا رہ کر دوسروں کو پہناتے ہیں. حضور تشریف فرما ہے, سب کہتے زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لڑکا آ کے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, میری اماں کے پاس کرتا نہیں. حضور نے فرما دیا اس وقت میرے پاس نہیں ہے. وہ پھر آ کے عرض کرنے لگا,
نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا. اور خدا کی قسم صحابہ وہ کمال کے لوگ تھے. حضور استاد تھے, صحابہ شاگرد تھے. حضور امام تھے, صحابہ مقتدی تھے. حضور پیر تھے, صحابہ مرید تھے. حضور جرنیل تھے, صحابہ سپاہی تھے. حضور وزیر تھے, صحابہ حضور صدر تھے مدینے کی ریاست کے, میرے آقا کے. ابو بکر فاروق اعظم وزیر تھے. کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جن کو امام الانبیاء سے ایسی بڑی نسبت ہے. آج مسلمان صرف جلسے کرتا ہے, صرف ادھر ادھر کی کہنے سننے والی بات کرتا ہے. عملی میدان میں آؤ, ورنہ تمہیں معلوم ہے خداوند کریم جب سزا دینے پہ آتے ہیں پھر ایسا پکڑتے ہیں چھڑانے والی کوئی طاقت نہیں. جہاں سمرقند بخاری کی گلیوں سے جا کے پوچھو, جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک وقت میں ڈھائی ڈھائی لاکھ لوگوں کو نبی کی حدیث پڑھائی. آج امام بخاری کی وہ مسجد شراب خانہ بنا ہوا ہے. آج امام مسلم کی مسجد جا کے دیکھو ڈانس گھر بنا ہوا ہے. امام یعقوب جرخی رحمہ اللہ کی خانقاہ آج ڈانس گھر بنا ہوا ہے. ان لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی کہ اس وقت مناظرے مباحثے ایک دوسرے کا گریبان پکڑے مسلمان کھڑے تھے. خدا کا عذاب آیا اور ایسا کفر آیا, کیوں نہیں کرنے دیتا بروز. آج وہی پوزیشن ہے, وہی حالت ہے. میں خاص لفظوں میں کہہ دوں, جتنا خطرہ اس وقت مجھے اور آپ کو ہے شاید اتنا کبھی ہوا ہو. آجا میرے نبی کی اب بھی غلامی کر لے. خدا کی قسم میرے نبی کی سنت کی اتباع کے صدقے میں, اللہ کے قرآن کے صدقے میں ملک کی بھی, قوم کی بھی, سب کی حفاظت ہو جائے گی. مسلمان کا یہ خیال غلط ہے. وہ تلواروں سے نہیں بچتا, وہ ہتھیاروں سے نہیں بچتا, وہ تو اللہ کی رحمت سے بچتا. افغانستان کا حال تم سے چھپا ہوا نہیں, ایران کا حال تم سے چھپا ہوا نہیں, پوری دنیا کا حال. روزانہ اتنا بڑا اخبار پڑھتے ہو سوٹ بن جائے اخبار میں, اتنا بڑا اخبار, پھر ہوشیار نہیں ہوتے, پھر بیدار نہیں ہوتے, پھر جاگتے نہیں. مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو. نبی کی سنت پہ عمل کرو. کھانے کی, پینے کی, سونے کی, جاگنے کی, تجارت کی, حکومت کی, زراعت کی, تمام میدان میں ہاتھ ڈالی گملے والے کی غلامی کر. جس صحابی کے ذمے جو بات لگائی گئی اور جس کو جو علم ہوا انہوں نے اسے وہ پروان چڑھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کی قدر کی, بال کی قدر کی. حضور کا وضو کا پانی زمین میں نہ گرنے دیا. جس جگہ حضور نے قدم رکھا لوگوں نے اس کا اکرام کیا. میں اور آپ حضور کی سنت کا اکرام نہیں کرتے, قرآن کی کا اکرام نہیں کرتے. قرآن کہتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. او لوگوں میں تمہارا محتاج نہیں, میں نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے, دین حق دے کے بھیجا ہے, میں اس کو غالب کروں گا. کئی لوگ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں, اس زمانے کا مولوی اچھا نہیں تھی, اس زمانے کے خطیب اچھے نہیں, امام صحیح نہیں. تم بہت صحیح ہو, اچھے دماغ, اچھے ذہین لڑکے تو سارے انگریز کے لیے, اندھے لنگڑے کانے للے, ایک ٹانگ ماری گئی ایک ہاتھ مارا گیا, وہ اللہ کے لیے. بخار میں اگر کسی بچے کی ٹانگ ماری جائے تو والد لے کے آتا ہے, اور یہ 4 بچے تو سکول جاتے, ہم نے کہا چلو ایک بچہ المیہ کو بھی دے دو. تیری ماں کا بس المیہ کو نہ دے دے, اسے انگریز تو قبول ہی نہیں کرتا. جو تندرست ہوگا, ایک آنکھ خراب ہو جائے
ہے اور سفید داڑھی ہو گئی ہے، اب بھی بات نہیں آتا. اپنے اوپر ظلم نہ کر، اپنے آپ کو جہنم کے لیے ایندھن نہ بنا. بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، خدا کا دروازہ کھلا ہوا. اس لیے زندگی کا مطالعہ کر، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر. دکاندار حساب کرتا ہے تو بھی حساب کر، ملازم حساب کرتا ہے مہینے میں کتنے لوگوں کے پیسے دینے رہ گئے، کتنے بقایا بچے، تو بھی حساب کر اتنی مدت میں کیا میں نے دین کمایا. لڑائی جھگڑے چھوڑ دے، کیا رکھا ان نے. اور اگر میدان میں آنا ہے تو پھر ان لوگوں کی طرح سے میدان میں آنا پڑے گا جنہوں نے ساری عمر اللہ اللہ بھی کی اور جہاد کیا کفر کے مقابلے میں. نہ وہ ڈرتے تھے، نہ وہ مرتے تھے، نہ وہ رویا کرتے تھے کسی سے ڈر کر، خوف نہیں کھاتے تھے. الحمدللہ علماء دیوبند کو اللہ نے یہ تمغہ بخشا ہے، ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر میدان میں مقابلے میں آتے ہیں. صحابہ کے دشمن ہو، ختم نبوت کے دشمن ہو، قرآن کے دشمن ہو، اللہ کی توحید کے دشمن ہو، وہ تمام مقابلوں میں زندگی تو کھپا جاتے ہیں مگر دین میں ہیرا پھیری نہیں کرتے. اپنے ملک میں دیکھ لو کون سے نے کفر گزاری. مفتی محمود صاحب خبر رحمۃ اللہ علیہ آخری دم تک، ارے کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی سڑک پہ مرے گا، کوئی بیوی بچوں میں مرے گا. مفتی محمود دارالحدیث میں بہت ہوا آپ دیکھیں کوئی شادی کے سفر میں مرے گا، کوئی تجارت کے سفر میں مرے گا، کوئی کسی سفر میں مرے گا. مفتی محمود حج کے سفر میں رک ہوا. کوئی چیز کھاتا ہوا، کوئی چیز پیتا ہوا، کوئی کسی سے گالی دیتا ہوا، کوئی گانا سنتا ہوا مرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گئے تھے اور وہاں سے میت آئی اور نبی کی سیرت بیان کرتے ہوئے موت آئی. تو میرا کا مقابلہ کون کرے گا؟ اگر دین پوری رحمت اللہ علیہ نے آخری دن میں بھی جب گردے ختم ہو چکے تھے، پھیپھڑے پیٹ میں پھٹ کر پھیل چکے تھے، آخری دن میں بھی قرآن مجید کے 16 سپاروں کی تلاوت. اور بڑی بات ہے تو یاسین سنتا ہوا مر جائے، اگر دین پوری یاسین پڑھتے ہوئے فوت ہوئے، خود پڑھتے ہوئے. ہمارے یہاں تو جلدی کرتے ہیں نا، میاں 2-4 یاسین اور پڑھ لو، بات سکھانے لگ جائے یار. مسلمان کا عقیدہ دے، سورت یاسین کہتے مرنے کی گولی ہے، ایک دو اور مانگتا ہے. اماں کہتی ہے بیٹی اور سورت یاسین پڑھ دے. اماں میں نے تو 3-4 پڑھ لی، یاسین سے کام بڑھے گا بیٹی، اور پڑھ 2-4 نمبر لگ جائے تو. کیا کہنا تیرے مسلمان نے کہا سورت یاسین کو گولی پڑا دی. بہت مشکلات کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا آدمی مرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھاتا ہوا مرے، درود شریف پڑھتا ہوا مرے. میرا ایمان اور عقیدہ ہے آقا پہ درود پڑھتا ہوا مر گا. ارے ادھر حضور کی ذات پہ درود پہنچے گا، ادھر تیرے لیے پیغام آئے گا، آ جا تو میرا ہے میں تیرا ہوں. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ سیرت کا مطالعہ کرو. سیرت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 2-4 نعتیں کہو، 2-4 نظمیں کہو اور سیرت کا حق ادا ہو گیا، بلکہ غور و فکر پیدا کرو کہ ہم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر کچھ پیدا کریں، سنت کی تابع داری پیدا کریں. آج میں نے ولادت کے بارے میں کچھ عرض کیا، کل بھی میرا ہی نمبر ہے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور کل حضور کی رخصتی جو 12 ربیع الاول کو صحیح ہے، اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا دلچسپ قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان جو آپ نے سنا. میں امید رکھتا ہوں آپ کو قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا. اس بیان کے آخر میں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے وراثت دبا لینا. عموماً جہالت اور مسائل سے ناواقفی کی بنا پر خواتین اور کمزوروں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے.
یہ سخت حرام و گناہ کبیرہ اور جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ یہ تقسیم سے قبل ہی معاف کروا لیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں تقسیم حق شرع ہے، لہذا اس سے قبل خود وارث بھی معاف نہیں کر سکتا۔ دوستو اندازہ کیجئے کہ جو وارث ہے، جسے اللہ پاک کی طرف سے، جسے ہمارا دین کہتا ہے کہ یہ زمین کا وارث ہے، اب وہ چاہے خود بھی اپنے بھائی کو دے دے، اس کو معاف کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ شرعاً مقبول نہیں، اسے مال دینا ہی ہوگا۔ ہاں، قبضہ کر لینے کے بعد کسی وارث کو دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من فر من میراث وارثیہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامۃ، یعنی جو اپنے وارث کی میراث ادا کرنے سے بھاگے تو اللہ بروز قیامت جنت سے اس کا حصہ کاٹے گا۔ مہر ادا نہ کرنا جبکہ دینے کا ارادہ نہ ہو اور نہ ہی جسی طور پر دیا جائے۔ حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، کیا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور وہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ اس کا مہر نہ دے گا تو وہ بروز قیامت اللہ کے نزدیک زانی ہوگا۔ غصب یعنی کسی کی چیز پر زبردستی قبضہ کر لینا، کسی کے مکان یا دکان یا پلاٹ پر قبضہ کر لینا، یا یتیم کا مال قبضے میں لے لینا، یا سودا کینسل ہونے پر بیانہ دبا لینا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانہ یطوقہ یوم القیامۃ من 7 اراضین، یعنی جس نے ظلماً کسی کی ایک بالشت زمین بھی لے لی تو اسے بروز قیامت 7 زمین تک اس زمین کا طوق بنا کر پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جتنی زمین غصب کی اسے 7 زمین تک ایک ہار کی مثل کر کے اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا یا اسے دھنسا دیا جائے گا، جس کے باعث اطراف کی زمین مثل توق ہو جائے گی۔ یقیناً وزن اٹھانا پڑے یا خسف ہو، دونوں کی تکلیف برداشت کرنا طاقت انسانی سے بالکل باہر ہے، لیکن غاصب کو اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین آمین۔ دوستو یہ تھا آج کا بیان، اور آخر میں یہ مختصر سی گفتگو جو ہم نے آپ سے شیئر کی، امید رکھتا ہوں یہ بیان، یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے تاکہ اسی طرح یہ بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔